تو میں آپ کے ساتھ دہرانا شروع کروں گا اور آپ نے پورے جذبے کے ساتھ یہ کہنا ہے. کیا خیال ہے جی آپ 3 سال کے بچے ہیں؟ دوسری دفعہ اور سے تیسری دفعہ. اب ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس میں سے حاصل کر سکیں گے. اب اس بزنس کے حوالے سے سر ایک بات آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اس بزنس کے 2 پارٹ, اس چیزوں میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس میں 2 پارٹ ہیں. ہماری کامیابی اس بزنس میں اسپیشلی جو پہلا پارٹ ہے, پارٹ 1, اس میں اس کی جو کامیابی ہے وہ ہے 95%. وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. پہلا پارٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کامیابی 95%. اور جو سیکنڈ پارٹ ہے, سیکنڈ پارٹ میں باقی آپ کی ریمیننگ جو ہے وہ 5% کامیابی ہے. پہلے پارٹ کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے اور دوسرے پارٹ کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. پہلے پارٹ کا تعلق جو ہے وہ ہے آپ کی سائیکالوجی کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا پارٹ جو ہے یہ کیا ہے, یہ ہے سکلز. کبھی کبھی کسی بندے کے پاس بہت زیادہ سکلز ہوتی ہیں, کسی بھی کام میں بڑا ماسٹر ہوتا ہے, لیکن یہاں سے بڑا نیگیٹو ہوتا ہے, وہ اپنے اس سکلز کا استعمال نہیں کر سکتا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, پازیٹیو ہوتا ہے کسی چیز کے حوالے سے, پھر کیا ہوتا ہے اس کے پاس سکلز نہ بھی ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اس پارٹ 1 کا, آپ کی سائیکالوجی کا, آپ کی پازیٹیو سوچ کا. مین چیز ہی انسان کے اندر سوچ ہے. اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو دنیا ساری کی ساری بدل ہے. کوئی بھی انسان اپنی سوچ سے ہی دہشت گرد بنتا ہے, کوئی بھی انسان اپنی سوچ سے ہی لبرل بندہ بنتا ہے, کوئی بھی انسان اپنی سوچ سے انجینئر بنتا ہے, کوئی اپنی سوچ سے مزدور بن جاتا ہے, کوئی اپنی سوچ سے جو ہے وہ امیر ترین بزنس مین بن جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے سب کچھ سوچ کے اوپر. آپ کے اندر جو کچھ ہے کوئی بات نکلے گا. کیا خیال ہے سر, اگر یہ پانی کی بوتل یہاں پڑی ہے آپ کے سامنے, یہ پانی کی بوتل, یہ پانی کی بوتل اگر اس کے اندر کیا ہے, پانی, اس کو اگر میں یہاں پر کھول کے نکالوں گا تو اس میں سے کیا نکلے گا. اگر اس کو میں ملتان میں پاکستان میں جا کے کھول کے نکالوں گا تو کیا نکلے گا. اگر اس کو میں سعودی عرب میں جا کے مدینہ شریف میں کھول کے نکالوں گا تو کیا نکلے گا. کسی بھی جگہ جاؤں گا اس میں سے کیا نکلے گا, پانی نکلے گا. یعنی کہ اندر سے وہی چیز نکلے گی جو اس کے اندر موجود ہے. آپ کے اندر سے بھی وہی چیز نکلے گی جو آپ کے اندر موجود ہے. آپ کی جو سوچ ہے وہی بات ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے, آپ نے صرف اور صرف اپنی سوچ کو تبدیل کرنا. اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں ایک اچھا نیٹ ورکر بن سکتا ہوں اور میں اس بزنس سے کما سکتا ہوں, تو آپ یقین کریں آپ کو دنیا کی کوئی طاقت اس بزنس میں کمانے سے اور ایک اچھا نیٹ ورکر بننے سے نہیں روک سکتا. ایک انسان جو ہے وہ جب سٹارٹ کرتا ہے اپنے کیریئر کو, ہوتے ہیں وہ مطلب پہلے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بننا, لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس نے اپنے اندر سے ایک چیز کو تلاش کیا اور وہ اس کو لگا کہ یار میرے اندر تو ایک ایکٹر چھپا ہوا, وہ ایکٹر بن گیا. اس کو لگا کہ میرے اندر تو ایک انجینئر چھپا ہوا, وہ انجینئر بن گیا. اس کو لگا کہ میرے اندر تو ایک وہ جو سرکس میں کام کرنے والے مشکل ترین کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے, اس نے وہ سوچا کہ یار میں تو یہ کر سکتا ہوں, اور وہ وہی بن گیا. تو لوگ جو ہے جو کچھ چاہیں وہ بن سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری سوچ کو. سب سے پہلے آپ اس بات کا اپنے ساتھ ایک اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ لوگ جو کچھ چاہیں اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ بن جائیں. کیونکہ اور نیٹ ورکر بننا بالکل مشکل کام نہیں. نیٹ ورکر بننا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن والی ڈیفیکلٹی والی بات نہیں ہے. تو ہمارا یہ جو پارٹ 1 ہے اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو آپ کی سوچ کے ساتھ جن کا ڈائریکٹلی تعلق ہے. تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے, سب سے پہلی چیز ہے یقین. اس میں کچھ پاورز ہیں. آپ کو کامیاب بنانے کے لیے جو سب سے پہلی پاور جس کو ہم استعمال کریں گے وہ ہے پاور آف
ٹھیک ہے سر, یہ پہلی پاور ہے جو آپ کی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ یقین کی جو طاقت ہے, کیا خیال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی طاقت ہے؟ دوست بتا سکتے ہیں آج اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کس طاقت کی وجہ سے مسلمان ہیں؟ یقین کی وجہ سے. کیا خیال ہے, آپ نے خدا کو دیکھا, ہمیں کیا ہے, ہمیں یقین, ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ اس سب کا پروردگار ہے اور وہ سب سے بڑا ہے اور اس نے پوری دنیا کو بنایا ہے, اور یہی ہمارے عقیدے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم میں یقین ہے, تو ہم مسلمان ہیں. اور جب ہمارا یقین ہلکا سا ہلتا ہے تو کیا خیال ہے, پھر ہم ویسے مسلمان رہتے نہیں رہتے. تو یہ جو بھی کچھ ہے یہ بلیف کی وجہ سے. اور آپ کا بلیف اگر اس بات پر ہو جائے کہ جو میں بزنس کر رہا ہوں یہ بزنس بالکل زبردست بزنس ہے, یہ اچھا بزنس ہے, اس سے لوگوں کی زندگی کو بدلا جا سکتا ہے, اس سے میں اپنی خود کی زندگی کو بدل سکتا ہوں, آپ کو جب یہ یقین ہو جائے گا تو آپ یقین کریں آپ کو اس بزنس میں کامیابی سے کوئی بھی روک سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے, جو لوگ پہلے سے نیٹ ورکنگ کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو خود اس بزنس کی طاقت پر یقین نہیں. ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ یار شاید ہم کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہے. جب آپ کے دل میں ہی چور ہوگا, کیا خیال ہے, آپ کسی کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے, اس طاقت کو کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو پاور ہے بلیف کی, اس پاور کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یقین میں آپ نے سب سے پہلا یقین ہمیں اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے, ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کی طاقت ہمارے ساتھ ہے, اور ہم اس بزنس میں یقیناً کامیاب ہوں گے. اللہ پہ یقین رکھنا ہے. اللہ کے بعد پھر آپ نے اپنی ذات پر یقین کہ ہاں میں اس قابل ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے لیے بڑی چھوٹی سی بات ہے بزنس میں کامیاب ہونا. اور ایک بات وہ اپنے ساتھ تیار کر لیں کہ دنیا میں جب بھی کبھی, صرف اس MLM کی بات نہیں کروں گا, صرف ایم گلوبل کی بات نہیں کروں گا, زندگی میں جب بھی کبھی کسی بھی کام میں جاؤں گا تو اس کی جو پیک ہے, جو اس کی آخری سٹیج ہے, وہاں تک جاؤں گا کیونکہ مجھے اپنے اوپر یقین ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو یہ آپ نے کرنا ہے. ایک بندے نے ٹریننگ لی, آج سے کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے کی بات ہے, ہم لوگ ٹرینر تھے 3-4, ہم لوگوں نے اس کو ٹریننگ دی, اور ٹریننگ کے بعد وہ بندہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا. جوتے والی دکان کے اوپر نا, وہ جو نیچے سے جوتے کے ڈبے نہیں پھینکتے اوپر, تو اوپر سے نیچے پکڑ کے وہ چیک کرواتا ہے, جوتے پہناتا ہے کسٹمرز کو, وہ کام کرتا تھا. تو بندہ غائب ہو گیا. تقریباً 1 سال کے بعد اس بندے کا میسج آیا, سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یاد ہے, وہ آیا, ملا, اور اس نے بڑا بہت اچھے انداز میں ٹریٹ کیا اور کہا کہ آپ کا میری زندگی پر بڑا احسان ہے. ہم نے کیا احسان کیا, آپ تو بلکہ ادھر ہمارے پاس اچھا خاصا آتے تھے, پھر اس کے بعد آپ آنے غائب ہو گئے, آپ کو ہم نے اتنا کچھ سکھانے کی کوشش کی. کہتا سر واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس اس کمپنی میں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکا اور مجھے انفارچونیٹلی اپنی جاب میں بزی ہونا پڑا, لیکن آپ نے جو چیزیں مجھے اس کمپنی کے حوالے سے اسٹیج میں بتائی تھی نا, جو آپ نے سکھائی تھی, میں نے ان کو استعمال کیا اپنی جاب میں. آج میں جس دکان پہ پہلے وہ کیا کرتا تھا, آج 1 سال کے بعد میں اس برانچ کا مینیجر ہوں. تو آپ بھی, صرف میں آپ کو اس کے حوالے سے نہیں بتا رہا, اس میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جہاں چاہیں ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. تو پاور آف بلیف کے حوالے سے پہلا بلیف کس پر, اللہ کی ذات پر. دوسرا بلیف کس پر, خود پر. اور تیسرا بلیف پتہ کس پر ہونا چاہیے, تیسرا بلیف ہونا چاہیے ہمیں اپنی کمپنی پہ, کہ جس کمپنی میں ہم کام کر رہے ہیں یہ کمپنی واقعی اس قابل ہے, اور یہ واقعی اتنی بڑی کمپنی ہے کہ جس سے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے, جس سے جو بندہ بھی اس کمپنی میں آئے گا وہ اس میں کامیاب ہوگا, اور اس کمپنی میں میری بھی کامیابی ہے. کیونکہ آپ کو کمپنی پر یقین ہونا چاہیے. کمپنی پر جب آپ کا یقین متزلزل ہوتا ہے, جب آپ کا یقین جو ہے ڈاواڈول ہوتا ہے, پھر ڈیفینیٹلی آپ کسی بندے کو اس طرح سے پازیٹیولی نہیں بدل سکتے. چوتھا یقین ہونا چاہیے آپ کو اپنے پروڈکٹس کے اوپر, کہ ہمارے جو پروڈکٹ ہے یہ واقعی کام کرتے ہیں. اور اندھا یقین کسی بات پہ نہ کیجیے گا, یہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں, میرے کہنے پر, کسی کے کہنے پر اندھا یقین نہ کریں, کیونکہ میں نے بھی کسی کے کہنے پر اندھا یقین نہیں کیا. میں تو اس حد تک اس میں وہ تھا کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے پہلے فلپین گیا, وہاں پر کمپنی کو دیکھا, سسٹم کو دیکھا, جب مجھے مکمل یقین ہو گیا میں پھر میں نے کام شروع کیا تھا پاکستان میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ہم لوگوں نے مطلب 1000-1200 لوگوں کی ٹیم بنا دی. تو وہ کس وجہ سے بنائی ہے, کیونکہ میرا یقین مستحکم تھا, بھٹی صاحب کا یقین مستحکم تھا, سب وہی بیٹھے ان کا یقین مستحکم تھا, تبھی ہم لوگوں نے یہ کیا. اگر ہمارے یقین میں تھوڑی سی بھی سمجھ لیں شیکی ہوتا تو ہم لوگ شاید آج 1000 یا 1500 کی بجائے
ہم نے شاید 100 لوگ بھی ہماری ٹیم میں نہ ہوتے. اب ہمارے پاس پتہ کیوں لوگ آتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ جم کے بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار بات ہوئی نا بھائی تو آپ مطلب ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم دیکھ کے آئے بیٹھے, ہم نے وہاں پر لوگوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا. تو یقین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. آپ میں سے کتنے دوست ہیں جو تینوں قسموں کو جانتے ہیں؟ یقین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلے یقین کا نام ہوتا ہے علم الیقین, دوسرے کا نام ہوتا ہے عین الیقین, اور تیسرے کا نام ہوتا ہے حق الیقین. علم الیقین کس کو کہا جاتا ہے؟ علم الیقین اس بات کو کہا جاتا ہے کہ آپ سے میں نے کوئی بات سنی اور میں نے اس کے اوپر یقین کر لیا. یہ یقین کی سب سے کمزور قسم ہے, سب سے کمزور. آپ سے میں نے سن لی, اس کے اوپر یقین کر لیا, آپ پتہ نہیں وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. ٹھیک ہے جی, لیٹس سپوز مجھے آپ نے کہا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے, میں نے آپ کی بات سن کے یقین کر لیا ہاں جی وہاں آگ لگی ہوئی ہے, لیکن ہو سکتا ہے میں اس بات پہ یقین نہ کروں. میں اس کو دیکھنا چاہوں گا یار واقعی جو بتا رہے ہیں کیا واقعی وہاں آگ لگی ہوئی ہے. میں وہاں پر جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو یہ جو یقین کی قسم ہوگی بولیں گے عین الیقین, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کے اوپر آپ کا یقین جو ہے وہ نسبتاً زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کے جو آپ نے صرف سنا ہو. اچھا یقین کی تیسری قسم ہے یہ جو دکھا رہے ہیں شاید یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, مجھے اس آگ کو چھو کے دیکھنا چاہیے. کیا واقعی اس آگ سے مطلب میں جل سکتا ہوں؟ کیا واقعی یہ سچی مچی کی مطلب جینول آگ ہے, جھوٹی آگ تو نہیں ہے؟ جب میں جاتا ہوں اس کی تپش کو محسوس کرتا ہوں اور مجھے وہ واقعی جلاتی ہے آگ, تو مجھے پتہ لگتا ہے یار واقعی یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حق الیقین. یہ یقین کی سب سے مضبوط قسم ہے. تو ہمارا جو یقین ہونا چاہیے, جس یقین کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ حق الیقین کے لیول پر ہونا چاہیے. تو حق الیقین کے لیول پہ بات کب آئے گی؟ آپ ہماری پروڈکٹس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. آپ ہماری پروڈکٹس کے بارے میں ابھی تک آپ نے ہمارے منہ سے سنا ہے کہ یار یہ پروڈکٹس بہت اچھی ہیں. ہمارے ساتھ یاسر بھائی موجود ہیں. یاسر بھائی اس وقت پروڈکٹ کے حوالے سے حق الیقین والی پوزیشن پر ہے کیونکہ انہوں نے پروڈکٹ استعمال کر کے رزلٹ لے لیا. میں خود حق الیقین والی پوزیشن پر ہوں کیونکہ میں نے بھی پروڈکٹ اپنے اوپر بھی یوز کی, اپنے گھر میں بھی یوز کی. اب میں کسی کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ پروڈکٹ واقعی کام کرتا ہے, لیکن آپ میں سے کچھ دوست ایسے ہوں گے جو ابھی تک صرف عین الیقین کی پوزیشن پر ہیں کیونکہ انہوں نے پروڈکٹ کے بارے میں سنا اور زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ کو دیکھ لیا, اس سے آگے ابھی تک نہیں گئے. تو آپ نے پروڈکٹ کو استعمال بھی کرنا ہے اور استعمال کرنے کے بعد اپنا رزلٹ جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ ہوئی. کیونکہ آپ کسی بھی بندے کو امریکہ میں بیٹھے ہوئے, افریقہ میں بیٹھے ہوئے یا دبئی میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کی مثال دیں گے تو وہ اس کو اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کرے گی جتنا کہ آپ کہیں گے یہ میں نے خود کیا بھائی. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ کہوں گے سر جی میرا ایک دوست ہے امریکہ میں, اس نے ہماری پروڈکٹ استعمال کی, اس کو یہ فائدہ ہو گیا. میرا ایک دوست جو ہے وہ پاکستان میں ہے, اس نے پروڈکٹ استعمال کی, اس کو یہ فائدہ ہو گیا. آپ کو اس بات کے اوپر زیادہ اچھا لگے گا, زیادہ یقین آئے گا یا پھر میں یہ کہوں بھائی میں نے خود استعمال کی ہے, یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. تو کیا کہہ رہا ہوں, کون سی بات زیادہ اٹریکٹ کرے گی؟ جو میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں. تو یہ تو کہا بلیو اللہ کی ذات پر, اپنی ذات پر, کمپنی پر اور پروڈکٹ پر. یہ 4 بلیو اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. بلیو کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میں شیئر کروں گا, پھر اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. ایک چھوٹی سی سٹوری ہے, اگر آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہے میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں کیونکہ اس سٹوری نے میری لائف میں کافی چینجز لے کے آئی ہے, اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک بندہ تھا جو کہ کرتب کیا کرتا تھا اور اس کا کرتب یہ تھا, بڑا مشہور تھا وہ اپنے پورے ایریا میں. اس کا کرتب یہ تھا کہ وہ ایک بلڈنگ کی چھت کے اوپر چھوٹی سی پتلی سی رسی باندھتا تھا اور اس کو مطلب رسی کو دوسری بلڈنگ, سامنے والی بلڈنگ کے ساتھ باندھ کے, تو وہ جینورلی اس کے اوپر واک کر کے لوگوں کے سامنے جاتا تھا. اور وہ بلڈنگیں بہت اونچی ہوتی تھی اور لوگ دور دور سے اس کا یہ کرتب دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور یہ کرتب وہ پچھلے 10-12 سال سے کر رہا تھا اور اس میں بڑا نام بنا چکا تھا. اب اس کے بہت سارے فین تھے, ان فینس کے اندر ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کا تعلق میڈیا سے تھا, صحافی تھا. اور جب اسے پتا لگتا تھا کہ اس بندے نے یہاں پر اس ایریا میں یہ کرتب کرنا ہے تو وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے اس کو کوریج دینے کے لیے اور اس کا کرتب دیکھنے کے لیے ہمیشہ جایا کرتا تھا, کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے کرتب کو دیکھ کے حیران ہوتا کہ یار یہ بندہ کیسے کر سکتا ہے, کیسے کر لیتا ہے. تو ایک دن اعلان ہوا کہ اس بندے کا کرتب جو ہے اس فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر ہونا ہے, تو آپ تمام لوگ جس نے آنا ہے آپ لوگ آئے, اس کی پوری ایڈورٹیزمنٹ ہوئی. تو وہ جو اس کا فین تھا وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا کرتب کو دیکھنے کے لیے دوبارہ سے.
ٹائم جب آ گیا کرتب کا اور وہ بندہ جو ہے وہ اپنی اس بلڈنگ پر آ گیا سامنے سب کے سامنے موجود اور سارے کیمرے اس کی طرف ہیں اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا 5 4 3 2 1 اور اس نے چلنا شروع کر دیا اس پتلی سی رسی کے اوپر. وہ اس پہ چلتا رہا. جیسے ہی اس نے 3 4 5 قدم اٹھائے ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ وہاں سے اتنی اونچائی سے نیچے گرا اور سب لوگوں کے سامنے دم توڑ مر گیا. لوگوں کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ بندہ اتنے عرصے سے ہمیں انٹرٹین کر رہا تھا. لوگ حیران بھی ہوئے کہ آخر آج ایسا کیسے ہو گیا. بڑی پریشانی رہی لیکن آپ کو معلوم ہے دنیا داری ہے اور لوگ جو ہے کچھ دیر بعد اس چیز کو بھول گئے. لیکن ایک بندہ ایسا تھا جس کے دماغ سے کچھ نہیں کرے کیونکہ اس کو اس بندے کی اسکل پہ بڑا اعتماد تھا. بڑا حیران تھا کہ آخر آج ایسا کیا ہوا, ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا اور یہ گر گیا اتنی اونچائی سے. اس نے کہا کہ میں اس چیز کی تو ضرور لگاؤں گا, میں ضرور اس بات کے پیچھے جاؤں گا کہ آخر اس کے پیچھے کیا لاجک تھی, کیا وجہ تھی. تو وہ بندہ اس کی کوشش میں لگ گیا اور وہ اس کے ماں باپ سے ملا, اس کے بہن بھائیوں سے ملا, اس کے بیوی بچوں سے ملا, سب سے ملا اس بات کا پتہ کرنے کے لیے کہ آج کیا ہوا تھا. کیا وہ بندہ پریشان تھا, اس کو کوئی ڈپریشن تھا, کیا مسئلہ تھا ایسا کہ آج وہ گر گیا. تو اس کو کسی جگہ سے کوئی کلو نہ ملا اور آخر وہ لاسٹ ٹائم جب وہ اس کی بیوی کے پاس بیٹھا تھا تو وہ وہاں سے نا امید ہو کے اٹھ کے جانے لگا کیونکہ اس کا آخری جو اس کی جو توجہ کا مرکز تھا وہ اس کی بیوی تھی جو بتا سکتی تھی. اور اس کی بیوی نے بھی بتایا کہ آج سب کچھ ویسے تھا جیسے روز ہوتا تھا. آج بھی اس نے ویسے ہی کھانا کھایا, ویسے ہی وہ تیار ہوا اور ویسے ہی جیسے وہ گھر سے جایا کرتا تھا ویسے ہی وہ گھر سے گیا. کوئی پریشانی, کوئی لڑائی, کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو بندہ نا امید ہو کے اٹھ کے جانے لگا. جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا تو پیچھے اس کی بیوی کی آواز آئی, 1 منٹ سنیے گا. اس نے کہا جی. اس نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے جو ہوئی ہے, حالانکہ بڑی چھوٹی سی بات ہے, بتانے والی نہیں ہے, معمولی سی بات ہے, لیکن چونکہ آپ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بتا رہی ہوں. آج ایک بات ایسی ہوئی تھی جو زندگی میں اس بندے نے کبھی نہیں. اس نے کہا آخر آج کیا ایسی بات ہوئی تھی. اس نے کہا آج ایک لائن اس نے بولی تھی جانے سے پہلے اور وہ لائن زندگی میں اس بندے نے کبھی نہیں بولی. اس نے کہا وہ لائن کیا ہے. جب وہ لائن اس نے بتائی تو ساری کی ساری بات کلیئر ہو گئی کہ وہ بندہ کیوں اتنی اونچائی سے نیچے گرا. کیونکہ اس بندے نے جانے سے پہلے یہ بولا تھا کہ اگر آج میں جا رہا ہوں, اگر آج میں گر گیا تو, اگر آج میں گر گیا تو مطلب یہ کہ اس دن اس کے دماغ میں ایک ہلکا سا شک پیدا ہوا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں. اگر آج میں گر گیا تو جب اس کے دماغ میں شک پیدا ہوا تو ٹھیک اس دن وہ بندہ گر گیا. تو ہمارا یقین جو ہے وہ مستحکم ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. جہاں پر ہمیں یہ لگے گا کہ یار کہیں ہماری پروڈکٹ میں کچھ غلط تو نہیں ہے, آپ کے دماغ میں جب یہ بات آئے گی تو آپ کا وہ یقین کی وہ طاقت کبھی بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے یقین کو جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے. یقین جو تھی وہ اس چیز کے حوالے سے پہلی چیز ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ مارکیٹنگ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ہے پاور آف انڈرسٹینڈنگ, پاور آف کمپیٹیبلٹی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ پاور کیا ہے, یہ پہلی پاور تھی پاور آف بلیف. اب میں دوسری پاور کے بارے میں ذکر کروں. یہ جو پاور ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں, بہت ساری سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی بات میں ہم بہت ساری سیلز اپنی مطلب ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں. ہم ان کو اپنے ساتھ سسٹم کا حصہ نہیں بنا پاتے. وہ بلا کیوں ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنا خود کا لیول سیٹ کیا. لیٹس سپوز آپ کا لیول یہ ہے, آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی سوچ کا, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا آپ کا ایک اسٹیٹس ہے. اب آپ اپنے اسٹیٹس سے نیچے والے کسی بندے کو لے آتے ہیں. مطلب آپ انجینئر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بھی کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے اسٹیٹس کو ایز اے انجینئر بھی کیا اور ایز اے لیڈر بھی آپ نے آپ کو سمجھتے ہیں. اب آپ کے پاس ایک بندہ ایسا آ گیا جو کہ یہاں یو اے ای میں ڈرائیور, ٹیکسی ڈرائیور ہے, یا پھر یو اے ای میں وہ بندہ جو ہے نائیوں کا کام کرتا ہے, یا کوئی بھی ایسا چھوٹا موٹا کام کرتا ہے. اب آپ کا جو اسٹیٹس ہے اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے یہاں پر. آپ اس کو جب ڈیل کریں گے نا اس حساب سے, کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہاں ہے اور اس کا کام وہ یہاں ہے. آپ جب اس کو اس حساب سے ڈیل کریں گے نا ادھر, تو کیا کہہ رہا ہے, آپ کی باتیں اس کو سمجھ میں آئیں گی؟ کیا کہہ رہا ہے, کبھی بھی نہیں ہے. وہ آپ کی بات کے سامنے ساری لاتا رہے گا,
بولتا رہے گا مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، لیکن آپ کی بات اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اور ایٹ دا اینڈ وہ اٹھ کے جائے گا اور دوبارہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا ایک بندہ ہے وہ آپ سے بھی اوپر کے لیول ہے اور آپ اس کو بھی اپنے لیول پہ سمجھا دیں، تو اس کو جب اس کے لیول سے نیچے کی بات ہوگی تو وہ اس کو سمجھ کبھی بھی نہیں آئے گی اور وہ بھی آپ کی بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. آپ کی بات میں انٹرسٹڈ کون ہوگا؟ صرف وہی بندہ انٹرسٹڈ ہوگا جس کے حساب کتاب اور جس کے لیول کی بات ہوگی. اگر آپ اپنے کسی لیول کے بندے کو بات شیئر کریں گے جو اس کو سمجھ آئے گا تو وہ فوری طور پہ آ جائے گا کہ ہاں یار دس میرے لیے. آپ نے ہر بندے کو یہ بتانا ہے کہ دس بزنس از اونلی فار یو. ہر بندے کو یہ رکھنا چاہیے کہ یہ بزنس تو صرف میرے لیے ہے، اس کے لیے تو ہے نہیں، یہ تو ابھی کر رہا ہے، اصل میں تو یہ بزنس میرے لیے. آپ نے اپنے بزنس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اس کی ایک میرے سمجھ لیں کہ استاد ہیں جن سے میں نے جن کی بکس پڑھ کے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ امپروو کیا، اور اس استاد کا نام ہے میں نے ان کی بکس پڑھی ہیں اور اس میں سے میں نے ڈیل کارنیگی ان کا نام ہے، آپ لوگوں میں کافی سارے لوگوں نے سنا ہوگا ڈیل کارنیگی کا نام. ڈیل کارنیگی اپنی ایک بک میں لکھتے ہیں، یہ جو لائنیں میں آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں، اگر آپ ان لائنوں کو سمجھ گئے تو میری بات اس بات کا مطلب بھی آپ سمجھ جائیں گے. ڈیل کارنیگی کہتا ہے میرا نام ہے ڈیل کارنیگی اور مجھے کھانے میں مکھن اور ملائی بہت پسند ہے. کھانے میں کیا پسند ہے؟ مکھن اور ملائی بہت پسند ہے. ساتھ ہی مجھے مچھلی کے شکار کا بھی شوق ہے، لیکن جب میں مچھلی کے شکار پر جاتا ہوں میں کانٹے کے ساتھ مکھن اور ملائی نہیں لگاتا، بلکہ میں کانٹے کے ساتھ کینچوا لگاتا ہوں کیونکہ مچھلی کو کینچوا پسند ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ کیونکہ مچھلی کو کینچوا پسند ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی پسند، اپنی لائکس اور ڈس لائکس لوگوں پر تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے میری پروڈکٹ کے اندر، میں آپ کو اپنی پروڈکٹ سنائے جاؤں آپ کتنی دیر سنیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہو، پلان میں انٹرسٹڈ نہ ہو. میں پلان بتایا جاؤں آپ کو، اور اگر میں صحیح طرح سے جج کر لیتا، آپ پروڈکٹ والے تھے پروڈکٹ بتاتا تو آپ فوری طور پہ سسٹم میں آ جاتے، اور اگر آپ پلان والے ہیں میں آپ کو پلان بتاتا تو آپ فوری طور پہ سسٹم میں آ جاتے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے صرف چیز کو ڈھونڈنا، ڈائگنوز کرنا. تو ہم نے بندے کے لیول پہ جا کے بات کی. اچھا ایک اور بات ہے اس میں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹیکسی ڈرائیور، تھوڑی دیر کے لیے پٹ یور سیلف ان ہز بوٹس، اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹیکسی ڈرائیور بنا لیں. اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو یہ اس کی کیا مجبوریاں ہوں گی، یہ کس پرابلم سے گزر رہا ہوگا، اس کی کیا ڈیوٹی ٹائمنگز ہوگی. آپ تھوڑی دیر کے لیے جب اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جائیں گے تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا. پھر آپ جب اس کو بتائیں گے نا بات، یار تمہیں یہ بینیفٹ اس میں ہوگا، تم ان چیزوں سے بچ جاؤ گے، تمہیں یہ اس کے اندر آسانیاں ملیں گی، تو وہ فوراً سے ٹھک سے آ جائے. لیکن اگر آپ اس کو اپنے لیول پہ بیٹھ کے سمجھائیں گے، کیونکہ آپ کو تو اس کی پرابلمس کا نہیں پتا، اس کی مجبوریوں کا نہیں پتا، پھر آپ کیسے اس کو سلوشن کیسے دے سکتے ہیں؟ جب آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کو کسی مریض کی بیماری کا نہیں پتا، آپ کو دوائی دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دے سکتے. تو ایسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر لے جانا. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر یہ چیز ہم میں آ جاتی ہے تو آپ یقین کریں کلوزنگ کرنا ہمارے لیے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کسی بندے کو سسٹم میں جوائن کروانا ہمارے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے. اگر ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے کلوزنگ کرنا بڑا مشکل ہے. آپ لوگوں کو لے بھی آئیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، لیکن بندے کی جوائننگ کی جو ریشو ہے نا وہ بڑی کم ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ ورڈ جو ہے نا، یہ نو. اس کے لیے تیار کر رہے ہیں. اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کمائیں، تو اس لفظ کو برداشت کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کریں. اگر آپ کے اندر اس لفظ کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آج ہی کوئی ڈیسیجن کر لیں. آگے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، کیونکہ جگہ جگہ پر یہ لفظ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، جگہ جگہ پر. اور اگر آپ اس سے پریشان ہوں گے نا، اس سے، تو یہ بزنس میں آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے.
हमारे आस पास जो लोग हैं उनको यकीन करें, नो कहना बड़ा अच्छा लगता है, निस्बतन यस कहने के उनको नो कहने का शौक है। आप किसी को आजमा के देख लें कि आप उसको कहें आप ये करेंगे, यस और नो के ऑप्शन दे दें उसको, उनको नो की तरफ जाएगा। ज्यादातर लोग जो है नो की तरफ जाएंगे। नई चीजें करने की तरफ के लिए आप उनको कहेंगे, वो नो की तरफ जाएंगे। तो आपने इस लफ्ज को सुनने की हिम्मत पैदा करना है, और जितनी ज्यादा दफा आप इस लफ्ज को सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप कामयाबी के करीब जाते हैं। क्योंकि पहले क्या होगा कि जब आप 9 लोग 10 लोगों को टच किया करेंगे तो 10 में से 9 लोग आपको नो कहा करेंगे। आउट ऑफ 10 every 9 people will tell you no। फिर क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप ये जो रेशो है ये कम होती चली जाएगी। फिर ये होगा कि आपको हर 10 लोगों में से 8 लोग नो कहा करेंगे, 2 लोग यस कहा करेंगे। उसके बाद ये 7 और फिर 3 फिर 6 और 4 की रेशो हो जाएगी। अब मेरी रेशो मैं आपको बता देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेशो इस वक्त जो है वो जेन्युइनली 5-5 की है। मैं जब 10 लोगों को टच करता हूँ तो इस वक्त मुझे 5 लोग ज्वाइन करते हैं, 5 लोग नहीं करते। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी रेशो होती है। ये रेशो हर बंदे की मतलब नहीं होती, मतलब आउट ऑफ एवरी 2 1 person इज कमिंग विद यू। ठीक है, तो ये हमारा इस चीज को भी आपने साथ लेके चलना है। अगर आपने ये सुनने की ताकत अपने अंदर पैदा कर ली तो अच्छा। अब आपकी रेशो लेट्स सपोज है हर 10 में से 9 लोग आपको इनकार करते हैं और एक बंदा यस करता है। तो आपको पहले बंदे ने इनकार किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, 5वें ने, 6वें, 7वें, 8वें। तो जब आपको 9वें बंदे ने इनकार किया ना तो आपने उसको कहना थैंक यू, क्योंकि मुझे हर 10 में से 9 लोग जो है इनकार करते हैं, 10वां मुझे ज्वाइन करता है, इसका मतलब अगली मेरी क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये चीज हर बंदे के साथ है। और ये आपको पावर ऑफ बिलीफ के बारे में बताया, और उसके बाद आपको बताया लोगों के साथ बात उनके लेवल पर जाके करनी है। ठीक है, एक और चीज आपने अपने मतलब साथ अटैच कर लें, वो है आजजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजजी अगर आप में होगी, एक नेटवर्कर कभी भी प्राउड ही नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान में उठा लो। कभी आपने जो आपके साथ लोग बैठे हैं, ये जिस मुल्क के लोग हैं, कभी आप इन लोगों में एक ही बात सबसे अच्छी जो मुझे अच्छी लगती है, वो ये है कि ये लोग प्राउड ही नहीं करते। इनकी कामयाबी की बहुत बड़ी रीजन है। क्या ख्याल आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे? अब अगर आप लोग इनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, इनके साथ ताल्लुक बन जाता है, वो इसलिए कि ये मिलनसार है, हर किसी से मिलना पसंद करते हैं। और नेटवर्कर की सबसे बड़ी खूबी होती है, एक नेटवर्कर वो होता है जब वो ऑफिस में आए तो ऑफिस के पीएन से लेकर ऑफिस के मैनेजर तक सब लोग उसके आने पर खुश हो, और सब लोगों के साथ उसका बड़ा अच्छा रिलेशन हो, और वो सब के लिए हर वक्त जो है वो एट योर सर्विस जो एक मुहावरा है कि वो हर वक्त वैसे ही मौजूद हो। तो आप यकीन करें, मैं जब यहाँ आता था, वहाब भाई आपके सामने मौजूद हैं, वहाब भाई खुद माशाल्लाह इस हवाले से बड़े मशहूर हैं कि हर बंदे के लिए ओपन है। जब मैं पहले यहाँ पर आया करता था, जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम, तो मैं उस वक्त इस बात का लिहाज किए बगैर कि ये कौन है, किसकी टीम में है, किसके साथ है। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं स्टेज पे खड़ा होता था, मेरी ड्यूटी होती थी प्रेजेंटेशन देने की उर्दू में, और पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर अगर 50 लोग तो उनमें से मेरी टीम में से एक बंदा भी नहीं होता, सारे दूसरे लोगों की टीमों से होते थे। लेकिन किसी ने करता था सिर्फ इसलिए कि ये एक हमारी कंपनी है, हमें इसको मजबूत करना है। और दूसरा ये कि मेरा अपना स्टेटस है कि मैंने अपना एक ऐसा मकाम बनाना है कि सब लोग जो है वो आप उनकी हर दिल अजीज माने। क्योंकि फिर उसका फायदा मुझे पता क्या होता था, फायदा ये होता था कि मैं अगर कभी किसी प्रॉस्पेक्ट के साथ आया हो, सबके साथ रिलेशन है ना, तो उसका फायदा ये हुआ कि प्रॉस्पेक्ट के साथ आया, जैसे लिफ्ट खुली, लिफ्ट खुलते ही सामने सारे के सारे नेटवर्कर और ये सारे लोग खड़े हैं। अब चूंकि इतना अच्छा रिलेशन है, तो जैसे ही आया हर बंदे ने मतलब सलाम दुआ रिस्पेक्ट मिलना जुलना एक ऐसे बन गया जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रही है। तो जो बंदा मेरे साथ आ रहा है ना, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक इंप्रेशन पड़ रहा है, यार ये बंदा तो यहाँ पर इतना ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये एक होता है। और दूसरा इसके अलावा ये है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, लेट्स सपोज अगर आज मैं यासिर भाई आपकी टीम के किसी बंदे को आपकी गैर मौजूदगी में अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ, कल को जब मैं नहीं हूँगा तो क्या ख्याल आप मेरे दोस्त को सर्विस नहीं देंगे? तो क्या होगा कि मैं अगर किसी को कहीं बिजी होता था तो मुझे टेंशन नहीं होती थी कि मेरे बंदा आएगा तो उसको सर्विस नहीं देगा। जब वो बताएगा ना कि मैं आसिफ के रेफरेंस से हूँ, तो यहाँ पर इतने सारे पसंद करने वाले चाहने वाले लोग हैं कि वो